یہ وہ پہیلیاں ہیں جو فقہی پہیلیاں ہیں، ایسے سوال ہیں جو بظاہر بڑے مشکل لگتے ہیں اور ہم میں سے شاید بہت سارے ناظرین اس کا جواب نہ جانتے ہوں۔ آئیے اپنا ٹیسٹ لیجئے کہ آپ کیا ان سوالات کو جانتے ہیں کہ نہیں۔ سوال ہے خیبر پختونخوا والوں سے، وہ کون سا قلم ہے کہ اس سے لکھنا جائز نہیں ہے؟ جس کی نب سونے یا چاندی کی ہو اس سے لکھنا جائز نہیں۔ جس قلم کی نب سونے یا چاندی کی ہو اس سے لکھنا جائز نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ، کیسی پیاری پیاری معلومات، سلسلہ ذہنی آزمائش ہمیں دیتا ہے۔ باری ہے زمزم نگر والوں کی، وہ کون سی قسم ہے کہ اس کا توڑنا ضروری ہے؟ ارے یہ کون سی قسم ہے جس کا توڑنا ضروری ہے؟ ناجائز و حرام کام کی قسم کھائی تو اسے توڑنا ضروری اور کفارہ دینا ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہا کہ میں جو ہے نماز نہیں پڑھوں گا یا فلاں کو ماروں گا، قتل کروں گا وغیرہ، چوری کروں گا، ماں باپ سے کلام نہ کروں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، یہ ناجائز اور حرام کام کی اگر کوئی قسم کھا لے تو اس قسم کو توڑنا ضروری ہے، مگر اس صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ سوال ہے آپ سے، خیبر پختونخوا والوں سے، خون نکل کر بہہ گیا مگر وضو نہ ٹوٹا، اس کی کیا صورت ہے؟ یہ کون سی صورت ہے کہ خون نکل کر اگر ایسی جگہ پر بہا کہ جس کا وضو میں یا غسل میں دھونا ضروری نہیں ہے تو اس صورت میں اس کا جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور جیسے آنکھ کے اندر وہ زخم وغیرہ ہو اور اس سے کچھ خون آنکھ کے اندر ہی بہ جائے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ کے علاوہ بھی کوئی عضو ہے؟ کان وغیرہ کے اندر اگر پیپ ہو کان کے اندر گر جائے تو اس صورت آنکھ اور کان کے اندرونی حصے، یعنی جس کا غسل میں جن اعضاء کا دھونا فرض نہیں وہیں خون نکلا اور وہیں خون بہ کر رہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کتنی شاندار معلومات ہے۔ اب باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی، کس کے لیے بیت اللہ شریف کا طواف دور سے افضل ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین یاد رہے، ویسے تو بیت اللہ کے قریب سے طواف کرنا افضل ہے، مگر وہ کون ہے جن کو دور سے طواف کیا جائے تو وہ افضل ہے؟ عورت کو دور سے طواف کرنا افضل ہے۔ جی ہاں، اسلامی بہنوں کو، عورت کو بیت اللہ سے دور طواف کرنا افضل ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب ذرا غور کریں اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں، بعض اوقات حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے، غلاف کعبہ کو چومنے کے لیے، ملتزم سے لپٹنے کے لیے اسلامی بہنیں آگے جاتی ہیں، مردوں کے اندر گویا پس جاتی ہیں۔ یاد رہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک مستحب کام کے لیے شاید آپ ناجائز اور حرام کام میں نہ پڑ جائیں، مردوں کے دوران عورت کا اس طرح جانا یہ درست نہیں۔ اللہ کی رحمت دور سے بھی حاصل ہو جائے گی، تو پردے کا وہاں تو اس قدر اہتمام ہے، ذرا غور کیجئے، صفا اور مروہ پر جو سبز لائٹیں ہیں جس کو میلین اخترین کہتے ہیں، وہاں دوڑنا حاجی کے لیے، عمرہ کرنے والے کے لیے دوڑنا ہے، مرد کے لیے، لیکن وہاں بھی اسلامی بہنوں کو دوڑنے سے منع کیا گیا کہ دوڑنے کی وجہ سے ان کے پردے کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو وہاں حالانکہ دوڑی کون تھی؟ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یاد بنانے کے لیے دوڑا جا رہا ہے، مگر عورت کو منع کر دیا گیا۔ تو اب اسلامی بہنوں کو اس کا کس قدر خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔